بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ بدن پر خارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش کرو۔ چہرے پر داغ ہے تو کھیرا کاٹ کر مسل لو۔ بال سفید ہیں تو سرسوں کے تیل کے اندر پیاز جلا کر لگاؤ۔ اخروٹ سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کرو۔ سانپ کی نظر انسانی آنکھ سے تیز ہوتی ہے۔ کالے ہاتھ اور پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ انجیر کھانا فالج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ صبح ناریل کھاؤ، دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے والے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور یہ پھل بوڑھے کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا اپنا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا استعمال زیادہ کرنا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بواسیر ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت شروع ہو جاتی ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو اسے کریلے کے ٹکڑے کھلاؤ۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں سرسوں کا ساگ کھائیں۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ 7 عادت جو ہر انسان کو رسوا کروا دیتی ہے۔ پیٹ کی چربی اور موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کے چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر زیتون کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلتا ہے، چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق آنے لگ جاتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے؟ چکور کا گوشت کھانے سے لکوے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو مدعو کرے گے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھایا کرو۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتی ہے، قبض دور کرتی ہے، خون کی کمی ختم کرتی ہے۔
سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ فروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ کچے مونگرے چبا لینے سے عورتوں میں باجپن کی بیماری نہیں آتی۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ پالک سر درد والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں جس جگہ پر لال بیگ ہوں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھاؤ، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کریں۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت ہوں، مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کم سونے والے بندے کو شوگر بہت جلدی گھیر لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہوتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح کو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے نیمبو کا رس اور چینی کا مکسچر بنائیں اور اسے چہرے پر لگائیں۔ یہ داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور جلد کی رنگت کو صاف کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے دہی میں تیل اور 1 چمچ ہلدی ملا کر بالوں میں لگائیں، پھر 30 منٹ بعد دھو لیں۔ دہی بالوں کو نرم کرتا ہے اور ہلدی ان کو مضبوط بناتی ہے۔ زکام اور نزلے کا علاج۔ ادرک اور شہد کا مکسچر پانی میں ملا کر پیئے، یہ نزلہ اور زکام کے لیے مفید ہے اور سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ پاؤں کی خشکی دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل اور شہد کا مکسچر پاؤں پر لگائیں اور رات بھر چھوڑ دیں، صبح نرم اور ملائم پاؤں ہوں گے۔ کمر درد کا علاج۔ سرسوں کے تیل میں ادرک کا رس ملا کر کمر پر لگائیں، اس سے درد میں کمی آتی ہے اور پٹھے آرام دہ ہو جاتے ہیں۔ عرق گلاب اور گلیسرین کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے 1 چمچ نمک کو نیم گرم پانی میں ملا کر غرارے کریں، یہ منہ کی بدبو اور انفیکشن کو دور کرتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری کی بیماری میں آرام آتا ہے۔ نزلہ اور کھانسی کے لیے پودینہ اور ادرک کا جوشاندہ بنائیں اور پئیں، یہ کھانسی اور نزلے کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے۔ چہرے کی خشکی کو دور کرنے کے لیے شہد اور زیتون کے تیل کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے دودھ اور ہلدی کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو صاف کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کا علاج۔ نیم کے پتوں کا رس متاثرہ جگہ پر لگائیں، نیم کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پھوڑوں اور پھنسیوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ دانتوں کی صفائی
اور تیزابیت کو کم کرنے کے لیے نمک اور ہلدی کا مکسچر بنا کر دانتوں پر لگائیں۔ اس سے تیزابیت کم ہوتی ہے اور دانتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے۔ جلد کی صفائی کے لیے ٹماٹر کے رس میں نیمبو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو صاف کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ خواتین کے ماہواری کے مسائل کے لیے اجوائن اور زیرہ کا پانی روزانہ پئیں۔ یہ ماہواری کے مسائل کو کم کرتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام آ جاتا ہے۔ بنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرقان کا شافی علاج ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ کلونجی کا تیل چورس دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی برے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سے نمک کا استعمال کم کروایا کرو۔ اگر آپ 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 1 چمچ بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت اور توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔